بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ عبسہ کی 17 سے لے کر 23 پر مشتمل آیات کا ترجمہ ہم سمجھ چکے ہیں، اور آج 23-24 جو ہے 23 سے لے کر 32 پر مشتمل آیات کو آج کے دن ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو بڑی آسان ہے، اور اس لیے کہ جب ہم بار بار پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو قرآن مجید ہمارے دل میں اترے گا اور ہمیں سمجھ میں بات آئے گی، اور پھر ہم سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن سے آگاہ ہو جائیں، اور آگاہ ہونے کے بعد ہم اس قرآن کو اپنے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری زندگی میں یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اس میں زندگی میں یہ کام ہم نے نہیں کیا تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے میں تمام نمازی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضرور بورڈ کے قریب آئیں۔ آج دیکھ لیں آپ کہ قرآن کیا کہتا ہے آپ سے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب میں آپ کو نہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں اپنے اینگل کے ساتھ، اپنے زاویہ نظر کے ساتھ، اپنے مطالعے کے لحاظ سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری غلطیاں ہوں، اور وہ غلطیاں آپ ڈیڈکٹ کر سکیں، آپ بتا سکیں کہ یہ غلطی اس طرح ہے، لیکن یہ غلطی آپ اس وقت تک نکال نہیں سکیں گے جب تک آپ مطالعہ کر کے نہیں آئیں گے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ ہم مطالعہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں قرآن کو ختم کرنا، قرآن کو پڑھنا بغیر سوچے سمجھے، یہ ہمارا کام رہ گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیات کو۔ ٹائم دے رہے ہیں، 10 منٹ آپ نے دینے ہیں، لیکن ایسے دینے ہیں کہ آپ کی نظر فکر مسجد سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو آپ دے دیں ٹائم۔ وعدہ دوسرا مجھ سے یہ کریں گے کہ سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد ہم سنائیں گے۔ ہاں جی، مجھے نہ سنائیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے گھر والی کو سنائیں، اپنی اولاد کو سنائیں۔ یہ آپ تب سنا سکیں گے جب آپ آج غور سے دیکھیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں گا بھی بیچ میں کہ آپ کس قدر اس کو لے رہے ہیں۔ ہاں، سورہ عبسہ میں جو پوری آیات ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد یہ آیات آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا عنوان بنتا ہے کلا ہرگز نہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی آپ جب کسی آدمی کو کسی کام سے منع کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہرگز نہ کرنا۔ تو یہ ہرگز نہیں کو انگریزی میں کہتے ہیں نیور۔ یعنی کبھی اس کام کی طرف جانا نہیں، ہرگز یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ غریب ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دے، امیر ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے۔ ہرگز یہ میرا کام نہیں ہے۔ میری نظر میں ساری مخلوق ایک جیسی ہے، جو میری طرف آئے وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ لما، اب لما کے معنی ابھی تک، یقضی یہ قضا سے ہے، اور قضا کے معنی کیا ہے؟ پورا کرنا، یعنی ابھی تک پورا نہیں کیا۔ ہرگز نہیں ابھی تک پورا کیا۔ کیا چیز؟ ماں جو امرا حکم دیا تھا، امر دیا تھا، ہو اس انسان کو، یعنی اس انسان کو جو ہم نے حکم دیا تھا وہ حکم پورا، وہ امر کیا ہے؟
سب سے پہلا امر آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی روح کیا ہے؟ امر ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے. جب اس کے اوپر نفس سوار ہو جاتا ہے تو وہ غریب کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے. تو پھر نفس جہاں چاہے اس کو لے جائے. اور ہم اس وقت نفسی خواہشات کے غلام ہیں اور روح ہماری کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی. روح کی غذا کون سی ہے؟ موسیقی ہے. لوگ کہتے ہیں موسیقی ہے. روح کی غذا چونکہ جسم پیدا کیا گیا ہے زمین سے نفس کو، تو نفس کی خوراک بھی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پہ رکھا ہے. جتنے ہم زمین سے اگنے والی چیزیں کھائیں گے ہمارا جسم کیا ہوگا؟ توانا ہوگا، طاقتور ہوگا. اسی طرح یہ جسم کس سے ہے؟ زمین سے. روح جو ہے وہ من امر ربی ہے. وہ کیا ہے؟ اوپر سے آئی ہے. تو اوپر سے خوراک بھی اللہ نے قرآن بھیجا ہے کہ جس طرح روزانہ آپ خوراک دیتے ہیں جسم کو، اس طرح روزانہ جسم کا نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس روح کو بھی اتنی خوراک دینی چاہیے تاکہ وہ جسم پر کیا کرے؟ قابو ہو جائے. اگر جسم نے، نفس نے روح کو وہ لتاڑ لیا تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو گیا. اس لیے اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل. ہاں، روح جب بیدار ہو جائے. اور روح بیدار کرنے کا ذریعہ کون ہے؟ قرآن ہے. جب روزانہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، دل میں ڈالیں گے، ہماری روحانیت کیا ہو جائے گی؟ کمزور نہیں پڑے گا، طاقتور ہوں گے. پھر فرشتے آپ کی گرفت میں آئیں گے، طاقت پیدا ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو امر دیا گیا تھا، جو حکم دیا گیا تھا، اے انسان تو نے اس کام کو پورا، وہ ہوم ورک مکمل ہی نہیں ہو. آگے دیکھیں. اب اس کو آپ قرآن میں دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو آپ کو امر کے بارے میں بہت پتہ چلے گا. آگے رب فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. فا کے معنی کیا ہوگا؟ فا پس. شابت ترجمہ کریں. لام کا کیا ہوگا؟ لازم ہے. لازم ہے. وہ لا کے معنی نہیں ہوتا ہے. لام الفلا کا جب لام درمیان میں آ جائے، لام شروع میں آ جائے تو یہ تاکیدی ہوتا ہے، ضروری، چاہیے، لازم ہے. تو یہ کیا ہے؟ چاہیے، لازم ہے. یا کے معنی اردو میں ہم کہتے ہیں یہ یا وہ. اور اصل جو لفظ ہے وہ نظر آئے. یہ نظر، یہ نظر کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ نظر جو ہے فائل کے وزن پہ ناظر ہو جائے گا، انفینیٹیوں کے معاملے میں نظیر ہو جائے گا، اور مفعول کے وزن میں منظور ہو جائے گا. یہ جب نظارہ ہو جائے گا، منظر ہو جائے گا. اور یہ لفظ جب آپ زیادہ کسی کا انتظار کرتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنا ہو، اس کو کہتے ہیں انتظار. اور اس کو آپ کہتے ہیں منتظر. آپ پھر لوگوں سے کہتے ہیں یار وہ منتظر رہتا ہے. ایک ٹی وی کا نام بھی منتظر ہے، چینل کا نام آپ نے دیکھا ہوگا، منتظر التشیع کا ہے. اسی طریقے سے یہ لفظ ہے المنظار. المنظار، المنظار کو کہتے ہیں دی مائکروسکوپ. اب اس کو سمجھ گئے تو آپ کو نظر کا فرق ہے. مائکروسکوپ کیا کہلاتا ہے؟ چھوٹی چیزوں کو، یعنی بالکل باریک نظر نہ آنے والی چیزوں کو ایسے ہائی لائٹ کر دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. خوردبین جسے خوردبین. تو یہ بہت لیٹسٹ مشینری آئی ہے جو ڈی این اے کے اندر جا کر کے آپ کے پورے شجرہ کو ایک خون
قطرے سے معلوم کرتا ہے کہ اس میں یہ ہے وہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ گہری نظر سے چاہیے دیکھ لے. لیکن آپ دیکھیں گہری نظر سے, بس چاہیے کہ یہ گہری نظر سے دیکھ لے. کون؟ یہ انسان. ایسے نہیں سرسری نا, گہری نظر سے جائزہ لے لے. کس کی طرف؟ الا طعامی ہی, اپنے طعام کی طرف, اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف, کہ کیا چیزیں میں تمہیں کھلا رہا ہوں. ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کی خوراک تمہیں مل رہی تھی. جو ہی تم باہر آ گئے تو تمہارے لیے ماں کے چھاتی میں میں نے دودھ کا انتظام کر دیا. پھر جب تم تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور تم بچپنے میں سب تمہارے پر جان نچھاور کر رہے تھے, سب کو تمہیں آفر کر رہے تھے. پھر تم بڑے ہو گئے, پھر بڑے ہو گئے, پھر بڑے ہو گئے, اور جب 24 سال کے جوان بن گئے تو پھر لڑنے لگے مجھ سے کہ اللہ کہاں ہے, کون ہے میرا پیدا کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تم اگر اپنی خوراک کی طرف دیکھ لیتے نا, تم اپنے اوریجن کی طرف دیکھ لیتے تو تم یہ باتیں نہ کرتے, تمہارے اندر غرور تکبر نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سوال جواب دیتا ہے, بتاتا ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ جو طعام ہے اس کے سورسز کیا ہیں, اللہ بتائے گا. اچھا, جنہوں نے باٹنی پڑھی ہے نا وہ مجھ سے زیادہ پڑھائے گا. جنہوں نے فارمیسی پڑھی ہے وہ مجھ سے اور زیادہ بہتر پڑھائے گا. جنہوں نے بایولوجی پڑھی ہے وہ اور زیادہ اچھا پڑھائے گا. اس لیے عصر جدید کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جو سائنٹسٹ ہے نا وہ قرآن کو یاد بنا بیان کرے, جو سائنٹسٹ نہیں ہے وہ قرآن کو کیا بیان کرے گا, وہ کیا بیان کرے گا. یہ سائنس ہے پوری جو اللہ تعالیٰ کی ہے, کائنات ہے سائنس, تو سائنسدان بہتر بیان کرے گا. اس لیے آپ کو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ گہری نظر سے کام لینا پڑے گا. انا سببنا الماء, اب اللہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کھانے کی چیزیں میں نے کس طرح بنائی ہیں آپ کے لیے. انا جو ہے نا کہ بے شک ہم نے, اب ایک انا اس طرح دیکھیں, اس کا کیا بتایا تھا میں نے کہ بے شک. ایک ہوتا ہے انا, شروع میں آئے گا قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ انا ہوگا, وہ بے شک ہے. یہ جو انا ہے نا یہ کہ بے شک, یہ درمیان میں آئے گا. اور یہ کیا ہے انا کہ بے شک ہم نے. اب اس نا کا معنی بھی ہم نے ہے. جب دو ہم آ گئے نا تو آپ کہیں گے ہم ہی نے, کیا ہم ہی نے تو کیا کیا, سببا, برسایا. یہ سبب نہیں ہے وہ سبب جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ سبب وجہ ہے. یہ سببا انڈیلنا, یعنی ہم نے برسایا کس چیز کو, پانی کو. ابھی پانی کو بھی گہری نظر سے دیکھ لیں کہ رب نے کس چیز سے پیدا کیا. جب آپ ایلیمنٹس کی طرف جائیں گے, اس کے فارمیشن کی طرف جاؤ گے تو پھر آپ حیران ہوتے رہیں گے کہ اللہ نے کیسے بنایا پانی کو. سبا, خوب برسایا. ایک ترجمہ یہ ہے, یا طرح طرح سے برسایا, اوپر سے طرح طرح سے, بار موسلادھار, بار کسی اور شکل میں, لیکن اوپر سے ضرور بارش وہ کرتا ہے. اس کے ذریعے کیا کرتا ہے, سما, پھر شاباش. نون کا کیا ہوا, نون الف لام کا ترجمہ کیا ہوا, بولے ہم نے شک کر دیا. شک کے معنی کیا ہے, پھاڑ دیا. الارض, زمین کو.
پھر زمین کو ہم نے پانی برسانے کے بعد کیا کر دیا؟ اچھا کس طرح پھاڑ دیا؟ شقا، طرح طرح سے، یعنی خوب طرح طرح سے. یہ کیا ہوا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں طرح طرح سے. یاد رکھیں کہ جب کبھی دو زبر آ جائے نا تو یہ کامن ہو جائے گا. ہاں یہ کامن ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ زمین ہے، یہ زمین کا خطہ ہے، اس میں بارش ہو رہی ہے، تو کوئی دراڑ تو اس طرح ہوگا، کوئی دراڑ 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 اس طرح ہوگا. کسی سے چھوٹا سا بیج نکلے گا، کسی سے بڑا بیج نکلے گا. تو بڑا بیج نکلے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ زیادہ جگہ کو کیا کرے گا؟ تو زمین کی جو وہ ہے شنکر، طرح طرح سے. جی وہ طرح طرح کے، بالکل طرح سے. کس طرح سے کہ تو ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا. علم، جی علم. اب علم ایک نہیں ہے، وہ طرح طرح کا علم تمہیں عطا کیا. جب یہ دو زبر آ جائے نا تو آپ یہ قسمہ قسم، یعنی اب یہ جو ہے زمین کو قسمہ قسم، آپ جب زمین کا مشاہدہ کرو گے تب پتہ چلے گا، جیولوجی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا آگے دیکھیں، فَأَنبَتْنَا، پھر کیا کر دیا؟ جب یہ پھاڑ دیا زمین کو تو پھر سے کیا کیا؟ پھر اگایا. نا کے معنی ہم نے، فیہا اس زمین میں، حبا طرح طرح کے غلے، دانے. بارش ہو گئی تو ایک غلہ نہیں اگائے گا، آم اگائے گا، انگور اگائے گا، نہیں طرح طرح کے. آدمی حیران ہو جاتے جب اب زمین ہمارے علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے نا تو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں آتے. کہ یہ مشروم اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں سفید سفید کہ آپ سمجھیں گے کہ یہاں کسی جگہ پہ برف باری ہو گئی ہے. یہ مشروم سفید سفید ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اس طرح، یہ پوری زمین بھر جاتی ہے اس سے. آدمی حیران ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا احسان کرتا ہے، اتنا زیادہ، کہ وہ زمین کو حکم دیتا کہ میرے بندوں کے لیے ہر چیز کو فراوانی کے ساتھ کیا کر دو، بغیر اجرت کے اگا کے ان کو دے دو. اس میں جو سر فہرست ہے، جو بادشاہ ہے، وہ انعم کہتے ہیں. اور طرح طرح کے، طرح قسم قسم کے انگور. اب آپ نے طرح طرح کس طرح پڑھ لیا؟ دو زبر، ٹھیک ہے. وہ قصبہ، اور طرح طرح کی سبزیاں. قصبہ یعنی وہ سبزیاں جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس طرح. آپ تربوز کو دیکھیں گے نا زمین پہ اس طرح ہوتا ہے، یہ کہیں اوپر نہیں ہوتا ہے تربوز، یہ زمین کے اوپر. اور اس کی وہ یہاں سے شروع ایک بیل ہے نا وہ وہاں تک، آپ حیران ہو جائیں گے ایک میں اتنا زیادہ. تو اللہ تبارک، اچھا اس میں بیج بھی بہت زیادہ ہے. جس چیز میں بیج زیادہ ہے تو اس کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں لوگ کھائے پیے. اور گرمی میں جو تربوز کھاتے ہیں کتنا زیادہ فریش رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے انگور میں نے تمہارے لیے بنائے. وزیتون، اور اس میں اور کیا ہے؟ اور زیتون اگائے. کیا کیا اگائے؟ تو یہ میں طرح طرح کے لکھ لوں گا. آپ یہ کہیں زیتون تو طرح طرح کے نہیں ہوتے ہیں. مصر میں لاتا ہے، ہمارے علاقوں میں لاتا ہے، کراچی میں لاتا ہے. زیتون یہاں بھی لگ جاتا ہے، ہر جگہ لگتا ہے، لیکن لگانے والے کو اب پنجاب میں شروع کر دیا، بڑی پیداوار شروع ہو گئی ہے. تو یہ طرح طرح کے زیتون کے درخت میں نے زمین کو حکم دیا ہوا اگنا شروع ہو گئے. ونخلا، اور طرح طرح کی کھجوریں. یہ انسان کا بھی غور کیا تم نے اس پہ؟ اللہ اللہ اللہ.
دیر کے لیے غور کر لیتے تھے. کبھی کھانے کے بعد، کھجور کھانے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہتے یا نہیں کہتے؟ جو نہیں کہتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک کام پورا نہیں کیا. میں نے اور کوئی کام نہیں لینا تھا. جب تم نے انگور کھائے تو انگور کھانے کے بعد تم نے کہا ہے الحمدللہ. اللہ اللہ یہ چاہتا ہے آپ سے. تم نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو تم نے یہ کہا سبحان اللہ. بس وہ آپ سے یہ چاہتا ہے. آگے کہتا ہے وحدائق، یہ تھوڑے تھوڑے نہیں بلکہ اس کے حدائق، حدقہ سے، حدیقہ کہتے ہیں باغ، حدائق کے باغات، اور باغات اگائے میں نے، باغات، حدائق جمع حدقہ، حدیقہ. غلبہ، غلب، غالب یعنی گنجان، اس کو آپ کہتے ہیں گھنے. ہاں، گھنے باغات اگائے کہ کھجور کے باغات بھی گھنے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے وہ بھی ہے نا، اور اس باغ میں کہتے ہیں کہ 75 لاکھ درخت ہیں. اتنے لاکھ درخت ہیں اس کے. اب کھجوروں کی قسمیں کتنی ہیں؟ سکھر کی کھجور کچھ اور ہے، خیرپور کی اور ہے، کراچی کی کچھ اور ہے، انڈیا کی کچھ اور ہے، اور ادھر کی اور کچھ اور ہے، ہر جگہ کی. تو یہ طرح طرح کی، اور تھوڑی نہیں، وافر مقدار میں. اور جتنا شور ایریا ہے، جتنا نمک والا علاقہ ہے، وہاں سب سے زیادہ پیداوار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ وفا کے ہاں صرف یہ کام نہیں کیا، ہمارے لیے خشک میوے بھی، طرح طرح کے میوے پیدا کیے وفا کے ہاتھ. اور کھانے کے لیے کیا کیا؟ میوے. میوے کون سے؟ پھل. ہائے ہائے، خشک بھی، تر بھی، جتنا بھی ہے. آپ یقین کریں جب آپ جائیں گے نا کسی علاقے میں جائیں گے، بہت پہاڑی علاقوں میں جاؤ گے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ہمیں تو نام نہیں آتے. اور جس دن سے نیشنل جغرافیہ والوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے تو سب کچھ باہر کر کے دکھا دیا آپ کو کہ سمندر میں اتنی مچھلیاں ہیں، اس طرح کی ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، کسی میں بجلی ہے، کسی میں یہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نباتات کی اتنی بڑی قسمیں، سدا بہار کی 35,000 قسمیں ہیں. ان کا اپنا اپنا خاندان ہے. انجیر کا الگ خاندان ہے، انگور کا الگ خاندان ہے، ان کے اپنے خاندان. پھر ان کی گرافٹنگ ہوتی ہے، آپس میں شادیاں ہوتی ہیں. آپ کسی میں وہ لگا دیں تو اس میں سے وہی نکلے. آپ حیران ہو جائیں گے جا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے میں نے طرح طرح کے میوے. آپ یقین کریں وہاں جہاں ہم رہتے ہیں نا، وہاں پر انجیر کے درخت کی کاشت نہیں ہوتی ہے، خود بخود اگتے. املوک نہیں جو کالے کالے آپ دیکھتے ہیں، ان کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے. وہاں پہ یہاں تو پیسوں سے بکتے ہیں نا، اور وہاں کوئی بکتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ املوک بھی بیچتا ہے کہیں. تو انجیر کتنا وہاں، یہاں تو خشک انجیر آپ کو لا کے دیتے ہیں. بلوچستان والے دوسرے لوگ افغانی لاتے ہیں میرے خیال میں. ہمارے یہاں بالکل تر تازہ، جس سے خوبصورت قسم کے وہ کیا نام ہے وہ نکل، اسے کیا کیا کہتے ہیں اسے وہ بالکل نمک، وہ چینی کی طرح اسے ایک چیز نکلتی ہے. ہاں کیا زبردست. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میوے میں نے تمہارے لیے بنائے. وہ ابا، اور کیا بنائے؟ ابا کہتے ہیں گھاس، چارہ. اللہ اکبر. اور کیا بنائے؟ اور چارہ بھی پیدا کیا. متاعن، متا اسی سے متا ہے. متا کے معنی وقتی فائدہ ہے. آپ وقتی فائدہ اٹھا لیں گے، پھر ایک اور آئے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا. یہ جو متا کرتے ہیں، متا نے کہا کیا ہوتا ہے؟ فار دا بینگ ٹائم انجوائمنٹ. ہم بھی بینگ ٹائم انجوائمنٹ کر رہے ہیں. کھانا کھا لیا ختم، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا. کھانا کھاتے گئے، اپنا وہ معاملہ کرتا گیا. اس میں کیا ہے؟ متاعن.
سامان زیست ہے، فائدہ ہے تھوڑا سا لکم تمہارے لیے بھی، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور لے کے معنی کے لیے، انعام کے معنی جانور، اور قوم کے معنی تمہارے جانوروں کے لیے بھی اور تمہارے لیے اس چارے میں بھی اور ان میووں میں بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یہ رب نے قرآن مجید کے اندر کس انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ پوچھے گا نہیں کہ کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں، انسان نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ جو وقت کام دیا تھا وہ میں نے قرآن بھیجا تھا سمجھنے کے لیے، انہوں نے تابوں میں سجا دیا، انہوں نے ختم پہ لگا دیا، انہیں مرنے کے بعد لوگوں کو ثواب پہنچانا شروع کر دیا اور زندگی میں اس کے مطابق عمل ہی نہیں کیا۔ کوئی مرے گا تو پھر ہم پہنچا دیں گے اس کو۔ میں بھی جا کر کے اپنے چچوں کے قبروں پہ اور اپنے جو دادی تھی ان کے قبر میں بھی جاتا تھا اور میں قرآن لے جاتا تھا ادھر ہی، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے۔ تو یہ قرآن قبروں کے لیے نہیں ہے، یہ زندہ لوگوں کے نام ہے، جو مر گئے وہ چلے گئے، ان کو ثواب پہنچائیں، ان کی دعا کریں، مغفرت کی دعائیں مانگیں، ان کے نام کا کوئی درخت لگائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، لوگوں نے اللہ کا حکم پورا، مشکل تو نہیں سر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے اس انسان کو کہ یہ گہری نظر سے جائزہ لے لے۔ کس چیز کی؟ کوئی اپنے کھانے کی چیزوں کا بھی جائزہ لے لو۔ میرے کتنے بڑے احسانات ہیں تمہارے اوپر، تو تم میرے سامنے بھی کرتے ہو، غریبوں کو دباتے ہو، لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہو۔ تم اپنے بارے میں دیکھو، تمہارے کھانے کا میں نے کیا کیا، انا سببنا الماء صبا، میرے سامنے جھکتے بھی نہیں ہو، مجھ سے مانگتے بھی نہیں ہو، میرے در پہ آتے نہیں ہو، پھر بھی میں تمہارے اوپر کتنا مہربان ہوں کہ تمہارے لیے اوپر سے میں نے بہت زوردار کی بارش برسائی، پھر میں نے اس سخت زمین کو نرم کر کے پھاڑ دیا، اور اس زمین میں سے تمہارے لیے میں نے طرح طرح کے غلے اور اناج اگائے، اس میں تمہارے لیے انگور، کھجور اور تمہارے طرح طرح کی سبزیاں اور زیتون کے درخت اگائے۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ جو گنائے جا رہے ہیں، اس میں وٹامن اے سے لے کر کے زیڈ تک جائیں گے نا تو سارے اسی میں موجود ہیں۔ یہ میڈیکل اسٹور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کا جو درخت ہے، کھجور کا، سورہ مریم میں مریم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے تو اس بیابان میں یہ کھجور کا درخت تمہارے لیے، بس اس کو ہلاتی رہے، کھاتی رہے تو توانائی کی طاقت خود بخود۔ اب ہم اپنی عورتوں کو کیا کھلاتے ہیں؟ گھی کھلاتے ہیں کہ یہ اللہ پکا دو، یہ کر دو۔ نہیں، سب سے بہترین یہ ہے کھجور، اور کھجور ہم صرف اور صرف وہ رمضان میں کھاتے ہیں، باقی دنوں میں چھٹی۔ ہر روز 3 کھجور کھانے کی ضرورت ہے نا ہمیں، ہاں، تاکہ ذرا صحت برقرار رہے۔ وحدائق غلبہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو وسیع پیمانے پر، کم نہیں، اس کے باغات بنائے گھنے گھنے، اور تمہارے لیے میوے بنائے، خشک میوے بھی، تازہ میوے بھی، اور چارہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ انہی جانوروں کو تم استعمال کرتے ہو، ان سے دودھ بھی لیتے ہو، ان کی گوشت بھی کھاتے ہو، ان کی کھالیں بھی بیچتے ہو، سر سے لے کر پیر تک ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے۔ ان کا سامان بھی میں نے بنایا ہے، ورنہ تم اگر چاہتے تو تم نہیں پورا کر سکتے ہو۔ اونٹ کو کون پورا کر سکے گا؟ ہاتھی کی خوراک کون پورا کرے گا؟ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے میں نے سب کچھ سامان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ہے، کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کر سکتے ہیں. ہاں جی انعام، یہ لفظ نعمہ ہے. نعم کے معنی انعام سے، اور یہ اردو اس طرح پڑھیں گے انعام، یہ انعام اور ایک ہے انعام. روٹ ورڈ دونوں کا یہ ہے. جانور کسی کو برے نہیں لگتے، اچھے لگتے ہیں، وہ نعمت ہے. اس نعمہ کو اگر آپ ادھر لگائیں گے نا تو یہ کیا بن جائے گا؟ بس یہ وہی بات وہی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. جانور تو یہ انعام جانور ہے، اس کو کیٹل کہتے ہیں. یار انگریزی میں تو کیٹل ہی کہیں گے نا، عربی میں انعام ہے. ہمارے ہاں مویشی وہ کہتے ہیں، لیکن دونوں کا روٹ ورڈ سر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی سر، وہ کوئی سوال آسان ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ انا سبقنا الماء سبقا، کہ بے شک ہم نے اوپر سے، یہ سبق کے معنی اوپر سے گرانا. ہم اگر پتھر گراتے اوپر سے تو ہم نے اس نے اوپر سے پتھر گرا دیا، تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہوگا. پانی گرانے کا عمل جو ہے بارش کی صورت میں وہ سببا ہے. سببا نہیں، سببا، یہ سببا ہے. تو یہ وہ پانی جو اللہ اوپر سے برساتا ہے، اس کا لفظ جو ہے اس کے عوض دوسرا ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اتنا زبردست جاندار لفظ ہے. ہم برسا دیں گے، ہم نے گرا دیا، اس طرح نہیں کہیں گے. اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ میں کس طریقے سے پانی برساتا ہوں، H2O کو کیسے لیتا ہوں، اس کو ریسائیکل کس طرح کرتا ہوں. سمندر سے وہ ہوائیں اڑاتا اوپر، پھر اوپر سے پھر ایک ریسائیکل ہوتا ہے. مجھے کسی کام کو جا کر کے بند کرنے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. وہ کہتا ہے، وہ فارمیشن اتنا کرتا ہے کہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون. یہ اس کا ٹیکنیکل کام ہے. اس لیے یہ ہمارا کام تھوڑی ہے کہ جب وہ بجلی بند کر دو، وہ حکم کرتا ہے بس یہ ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون ایسا بنایا ہے کہ بس حیران چاہتا ہے انسان. آپ نے ان آیات کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے ہو کہ کتنی پیاری آیات، کتنی شاندار آیات. اس کے سامنے بیٹھتے نہیں ہم لوگ. کس کے سامنے بیٹھو گے؟ زندگی ہے کیا؟ چند روزہ زندگی ہے، پتہ نہیں کل میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ قلم کسی کو دے دوں، بس قلم کو استعمال کرنے والا ہے. اور یہ استعمال تب کرے گا جب وہ رائٹنگ کرے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، سوچے گا. لیکن میں حیران ہوں کہ جتنی جماعتیں ہیں جو دین کے اوپر اٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنے ورکرز کو کیوں قرآن نہیں سکھاتی ہے. اگر آپ نے گول کرنا ہو تو کیا خیال ہے ٹیم کا کیپٹن روزانہ لڑکوں کو گراؤنڈ میں نہیں لے جاتے؟ وہ ایک گول ہی کرنا ہوتا ہے نا. آج انڈیا کے ساتھ میچ ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے. تو کیا خیال ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس دین کو غلبہ دینے کے لیے، اقامت دین کے لیے کیا قرآن کی کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے؟ یہ زندہ باد کے نعروں بھی جنت ملے گی. اور نہیں بھائی، اس کے لیے محنت نہیں ہوتی، اس محنت کی بڑی ضرورت ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے دماغ کے ساتھ وقت دیا. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں مزید 5-6 آیات ہیں، ختم ہو جائے گی اور سورہ بسا انشاءاللہ تکمیل تک پہنچ جائے گی. پھر ہماری ایک صورت رہ جائے گی والنازعات، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو آج ہماری کلاس میں نئے افراد کون ہیں؟ ایک کیا نام ہے؟ کسی نے بلایا آپ کو؟ ارشد صاحب بڑی مہربانی جزاک اللہ. بٹ ٹیچر سوسائٹی سے کئی لوگوں نے مجھے فون کیا ہے کہ یار وہ شکیل صاحب مجھے بار بار فون کرتے ہیں کہ مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں، ورنہ میں تو آ جاتا یار. لیکن کوشش کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار جب ہم جاتے ہیں گھروں سے کہیں اسپتال جاتے ہیں تو رکشہ کرتے ہیں کہ یار رکشے کے پیسے میں دوں گا، بابر صاحب دے دیں گے، یہاں تک پہنچ تو جائے. کوشش ہم کریں گے. کوئی رکشہ کر کے آ جائے گا اور میں کہہ دیں چپکے سے کہ یار پیسے ہم نے دیے، نہ کہیں یار ہم دے دیں گے.
ہم جمع کریں گے انشاءاللہ، لیکن آئیں ضرور اس کلاس میں، کوشش کریں۔ میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ کیا نام ہے سر؟ نوید صاحب، سب مل کر کے نوید کی دعا ہوگی، صحیح؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ جتنے مطلوبین ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ واجبہ نصیب فرما دے، جن کی پریشانیاں ہیں گھروں میں یا اللہ اپنے درد کے سوا ہمیں کسی درد کا محتاج نہ بنا دے، اے اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، اپنے کلام کی فکر کے لیے جس طرح آج تو نے ہمیں جمع کیا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس طرح جمع ہونے کی ہمت اور جرأت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔